السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم نواں پارہ سورہ الاعراف سورہ الاعراف اس کی آیت نمبر 109 ہے اور سورہ الاعراف کا 14واں رکوع ہے اور 9واں پارہ اس کا 4تھا رکوع ہے۔ اس سے قبل جو آیات ہم نے پڑھی ان میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ فرعون کی طرف جانا اور فرعون کو جا کر کے دعوت دینا اور بنی اسرائیل کی آزادی کا تقاضا کرنا کہ بنی اسرائیل جو ہے اس کو آپ اپنی غلامی سے نکال دیجئے۔ تو فرعون نے اس کے مقابلے کے اندر جو موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو چیلنج کیا اور اس کے اس بات کے لیے دلائل مانگے۔ دو نشانیاں، دو معجزات اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو صداقت نبوت کے لیے عطا کیے تھے، ایک ید بیضاء اور ایک جو ہے وہ عصا، ساتھ سینے میں جو جیب میں ڈالیں چمکتا ہوا، گریباں میں ڈال کے نکالیں سفید روشن خوبصورت بغیر کسی بیماری کے، قرآن کا من غیر سوء، اور دوسرا تھا جو لاٹھی کہ اس کو پھینکتے وہ سانپ بن جاتا، پکڑتے وہ اب جو ہے وہ اصلی حالت کے اندر واپس آ جاتی۔ اب فرعون نے جب ان چیزوں کا مطالبہ کیا، موسیٰ علیہ السلام نے وہ دونوں نشانیاں ان کو دکھلا دی۔ اب فرعون کے پاس ان نشانیوں کا جواب نہیں تھا، لیکن ہر مکذب قوم کوئی نہ کوئی ہیلا بہانہ کرتی ہے کہ نبی کو جھٹلانے کے لیے، وہ جب کچھ جواب نہیں بن پڑتا تو یہ بھی ایک چیز ساری مکذب قوموں میں مشترک تھی، کامن تھی، کہ وہ اس کو جادوگری قرار دے دیتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں تو ویسے جادو عروج کے اوپر تھا، پیک پہ تھا، جس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو فرعون نے جو ہے اس معاملے کو جو ہے یہ بھی جادوگری سے تعبیر کر دیا۔ قال الملأ من قوم فرعون، تو کہا سرداروں نے، من قوم فرعون، فرعون کی قوم سے، قوم کے فرعون کے جو اشرافیہ تھے، مالدار لوگ، سردار چودھری وڈیرے تھے، انہوں نے کہا ان ھذا لساحر علیم، یقیناً یہ جادوگر ہے، خوب علم رکھنے والا، کہتا یہ بڑا ماہر جادوگر جیت کو بڑا جادو دا علم ہے۔ چونکہ وہ قوم میں جادوگری عروج پہ تھی تو انہوں نے، اور یہ بھی اللہ کی ایک شان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر نبی کو جو معجزہ دیا وہ بھی قوم کے اندر جس چیز کا غلبہ عروج تھا نا، اس سے بھی آگے بڑھ کے اللہ نے اس کی انتہا توڑ جو ہے وہ نبیوں کو عطا کیا، جس سے یہ صدا واضح ہو جائے، لوگوں کو پہچاننا آسان ہو جائے۔ مطلب موسیٰ علیہ قوم میں جادوگری روج پہ تھی تو موسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات دیے جس نے جادوگروں کے بھی گھٹنے ٹیک دیے گرا۔ اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب عروج پہ تھی، علاج معالجے والے ماہرین، طبیب، ویدک، حاذق، جو ہے وہ وقت کے جو بڑے بڑے معالج ایک سے بڑھ کے ایک تھا، لیکن پیدائشی اندھے کا علاج کسی کے پاس نہیں تھا، مادہ ذات کا جو ہے وہ اندھا کوئی نہیں، کوڑی والے کا علاج کسی کے پاس، مردے کو زندہ کرنا کتوں ممکن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں بڑے بڑے طبیبی فیل تھے، اللہ نے ایسے معجزات دیے جو موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی صداقت کے لیے واضح دلیل تھے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا یہ تو بڑا خوب جاننے والا بہت بڑا جادوگر ہے۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم، اب اگلا مسئلہ ہوتا ہے قوم کو اکسانا، قوم کو کھڑا کیسے کرنا ہے، اب لوگوں کو اپنے خلاف کیسے، کیونکہ عوامی پریشر جو ہوتا ہے نا اس کو سنبھالنا ایک کام ہوتا ہے۔ اب قوم جب تک ساتھ نہیں دے گی تب تک ان کی جو ہے وہ توتی نہیں بجے گی، تو اب قوم کو بھڑکانے کے لیے پھر ان کو جو ہے ان کے مفادات دکھائے۔ فرمایا یریدو، وہ سردار کہنے لگے وہ چاہتا ہے، کون؟ موسیٰ علیہ السلام۔ گئے تو دونوں تھے نا، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، لیکن مین مرکزی کردار کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا تھا، ہارون علیہ السلام ساتھ معاون تھے وہ بھی اللہ کے نبی، تو اس لیے جو ہے وہ بات زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے لحاظ سے ہی کی جائے۔ یریدو، وہ چاہتا ہے، ان یخرجکم من ارضکم، کہ وہ نکال دے تم کو تمہاری زمین سے۔ اصل تاڑا علاقہ کھونا چاہتا ہے، انہوں نے اپنی حکومت بناؤں گی،
تانو کرنا ہے یریدو وہ چاہتا ہے این یخرجکم تمہیں نکال دے من ارضکم تمہاری زمین سے. ہون دسو کی چمنے فماذا تأمرون کیا تم مشورہ دیتے ہو کیا رائے دیتے ہو تم تاڑی کی تاڑا کی ذہن ہے. پھر ہن کی کرنا چاہیے اینو کرن دئیے لے جائے زمین ہماری آ جائے غالب یا پھر اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. اگر مقابلہ کرنا پھر تم کی ہمت نہیں ہونی چاہیے. فماذا تأمرون کیا تم رائے دیتے ہو کیا تم مشورہ دیتے ہو کیا حکم دیتے ہو. قالو اب انہوں نے کہا سرداروں نے کہنے لگے ارجہ تو ڈیل دے مہلت دے اس کو یعنی انہوں نے کچھ نہ کہو انہوں ذرا پینڈنگ دے رکھو مہلت دے دو مؤخر کر دو اس کو. ارجہ تو ڈیل دے اس کو مؤخر کر دے اس کو وہ اخا اس کے بھائی کو ان کو پھر کچھ نہ کہے کیوں ہمیں اپنی پلان کرنے دے. ان کو آپ ڈھیل دیجئے اس کو بھی اس کے بھائی کو بھی مہلت دے دے مؤخر کر دے. وارسل اور تو بھیج فی المدائن شہروں میں مدائن یہ جمع ہے مدینہ کی مدینہ کہتے ہیں شہر. وارسل اور تو بھیج فی المدائن شہروں میں حاشرین اکٹھے کرنے والے جو لوگوں کو جو جادوگروں کو جمع کر کے لائے تاکہ جادوگر کا مقابلہ جادوگر نہ کریں گے نا. وہ جو اکٹھے کرنے والے بھیجنے وہ کیا کریں گے یا تو کا وہ لائیں گے تیرے پاس بے کل ساحر علیم ہر جادوگر جو خوب علم والا پھر وہ تگڑے سے تگڑا ماہر سے ماہر جادوگر تلاش کر کے لے کے آئے وہ تیرے پاس. اب بھیج دیے فرعون نے پھر سارے اب جو ہے وہ سارے بھیج دیے اور موسیٰ علیہ السلام کو مہلت دے دی. سورۃ طٰہٰ میں کہنے لگا موعدکم یوم الزینہ لو جی میلے والا دن جڑا ساڈا اجتماعی خوشی کا دن ہے نا لو جی اوتھے پھر میچ ہوئے گا اوتھے تہاڈی جادوگر دا مقابلہ کرا موعدکم یوم الزینہ. اور جادوگر اکٹھے کرنے کے لیے بھیج دیے اور سارے شہروں میں جب جادوگر جمع کر لیے. اب جادوگر سارے اکٹھے ہو کے آ گئے وجاء ساجا السحرۃ آ گئے جادوگر جا السحرۃ فرعون آ گئے جادوگر فرعون کے پاس. اب ظاہر ہے وہ دنیا دار ہیں دین کا تو شعور نہیں اور اسی جو ہے وہ شیطانی کام میں مست ہیں. مقصد کیا دنیا بنانا دنیا کمانا اس لیے جادوگر آ گئے. تو انہوں نے کہا جی لبے گا کی سانو پہلے ساڈا مکو اگر اسی اپنی جان ساڈے وار بھی ہو سکتا ہے نا اسی بھی اپنی جان جوکھاں چ پاؤنی ہے مقابلہ کرنا پھر پہلے یہ دسو ملے گا کی پہلے ساڈا طے کرو کچھ لبے گا. قالو انہوں نے کہا ان لنا لاجرا یقیناً ہمارے لیے معاوضہ ہوگا صلہ ہوگا بدلہ ہوگا. ان کننا نحن الغالبین ان کننا یقیناً ہم ہی الغالبین غالب آنے کہتے ہیں جتنا دے اسی ہیں یعنی ان کی یقین دیکھیے جادوگری چونکہ وہ اسی سے جادوگر ہے تو کہنا چونکہ ہمیں پتہ ہے اب ظاہر ہر ماہر بندہ جو فن کا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں اس سے تھوڑا فنکار ہیں تو وہ اپنی فنکاری کے حساب سے اسے مان تھا اپنی فنکاری پہ کہ ہم جادوگری ماہر ہیں تو کہنا ان کننا یقیناً ہم ہی جو ہے غالب آنے والے ہیں. میں ان کننا اگر ہوئے ہم غالب آنے والے. فرعون نے کہا یہ کڑی گل ہے نعم قال اس نے کہا نعم جی ہاں ملے گا. ہن سرکاری فنڈ جو مال ایتھے تے بندہ ڈنڈا پھٹے تے انہوں نوا چھڑ دینے تے جڑا بادشاہ دی عزت چکے گا تو انہوں کی لوے گا وہ تو ظاہر مال بہت بڑا. مایا وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ صرف مال ہی نہیں وہ تے نعم نال ہو گیا قال نعم جی ہاں معاوضہ ملے گا خالی معاوضہ نہیں میرے کار خاص بھی ہوں گے مقرب بادشاہ دے خاص بندے اسپیشل سمجھے مایا اور تم یقیناً میرے قریبی لوگوں میں سے ہوں گے. اب آ گیا میدان میں سا معاملہ قالوا یا موسیٰ یہاں پر ایک بات ضمن ہم نے اور کرنی ہے اس کا تعلق بھی بڑا گہرا ایمان کے ساتھ ہے اور وہ ہے رافضی خباثت. آپ نے سنا ہے دیکھا بھی ہوگا
کہ میڈیا کے اوپر نبیوں پر فلمیں بنی ہوں، یہ موسیٰ علیہ السلام پر بھی انہوں نے فلم بنائی ہوئی ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ان کو دیکھنا بھی حرام، کیوں؟ جس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آپ کا ایمان برباد ہوتا ہے۔ نبیوں کی شبیہ تصویر اگر یہ دین ہوتا، جائز ہوتی، تو اللہ کے نبی کو اللہ نے اتنا حسن دیا تھا اور چہرے کو ایسا نورانی منور بنایا تھا کہ آپ کا چہرہ بھی آپ کی نبوت کی صداقت کی دلیل تھا۔ جیسے کہ عبداللہ بن جو السلام رضی اللہ عنہ کہنے لگے آپ مدینہ تشریف لائے نا، تو جب میں نے آپ کو پہلی دفعہ دیکھا تو میں چہرہ دیکھ کے پہچان گیا کہ یہ کسی سچے کا چہرہ جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کے چہرے کے سے دیکھ کے پہچان گیا کہ یہ سچے آدمی کا چہرہ ہے۔ تو اگر نبیوں کی شبیہیں جو ہے وہ رکھنی مفید ہوتی، اسلام کے حق میں خیر خائی کا معاملہ ہوتا، تو اللہ رسول اللہ کی شخصیت شبیہ محفوظ کر دیتا، قبر میں نہ دفنواتا۔ دوسرا بڑا نقصان، یہاں یہ توہین کا پہلو ہے، وہاں دوسرا نقصان یہ ہے کہ بدکار قسم کے آوارہ لوگ یہ ایکٹنگ کرنے والے ڈرامے بازی دو نمبری، اب اس کو بطور نبی رسول اللہ آپ کے سامنے کھڑا کیا گیا کہ یہ رسول اللہ ہے موسیٰ، حالانکہ وہ موسیٰ رسول اللہ نہیں ہے، وہ جھوٹا ہے جس کو موسیٰ رسول اللہ کہہ کے موسیٰ علیہ السلام بنا کھڑا کیا گیا۔ تیسرا بڑا جرم ہے، نقصان آپ کے ایمان کا، کہ جب وہ فلم آپ دیکھیں گے نا، اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جب آپ قرآن پڑھیں گے لفظ آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ ہوں گے، دماغ میں تصویر اس ایکٹر کی ہوگی اور ہوگی بطور رسول اللہ، وہ شبیہ آپ آنکھوں کے سامنے تصویر وہی آنی ہے، اور رسول اللہ موسیٰ کیسے سمجھیں گے؟ اس ایکٹر کو کہ اے یہ موسیٰ علیہ السلام، حالانکہ وہ موسیٰ علیہ السلام نہیں ہے۔ پھر چوتھا بڑا جرم اس کے اندر جو خطرناک چیز آتی ہے، وہاں بھی رافضیت نے یہ خباثت کی۔ ہم رافضیت کھل کے کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ ویڈیو سب سے پہلے سیڈیوں میں آئی تھی پاکستان میں، اور پاکستان میں بھی یہ سیڑیاں کراچی سے چلی تھی، اور کراچی سے بھی یہ صرف جو ہے یہ شیعہ رافضیوں کے ایمان بگاڑے ہیں، جیسے امام بارگاہ کہتے ہیں، یہاں سے جو یہ ملتی تھی اور یہاں سے ہی سپلائی ہوتی تھی، کسی دکان سے کسی بھی عام جگہ سے آگے اویلیبل نہیں تھی۔ پھر اس کے اندر بڑا جرم یہ کہ اسلام قرآن کے برعکس چیزیں جو ہیں ان کو بنا کے پیش کیا گیا ہے، بلکہ جس طرح یہودی ذہن تھا موسیٰ سلیمان علیہ السلام کا کہ وہ جادوگر ہیں، وہاں سلیمان علیہ السلام کو باقاعدہ الیاذ باللہ پورا ایک جادوگر شو کیا گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے اندر بھی الٹ قرآن کے بیان کیا ہوا ہے۔ قرآن کے بیان میں آئے گا کہ موسیٰ علیہ السلام پہلے جادوگروں نے رسیاں پھینکی جو سام محسوس ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام لاٹھی بعد میں پھینکی، جبکہ اس کے اندر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی پھینکنا پہلے ہے اور رسیاں بعد کے اندر ہے، حالانکہ یہ قرآن کے بالکل برعکس مضمون ہے یہ معاملہ۔ تو اس قسم کے بہت سارے جو ہے وہ تاریخ کے اور قرآنی حقائق کو مسخ کرنے کے لیے یہ اصل میں معاملہ کیا، کیونکہ ایسی چیز ننا بچہ بھی ہو نا، تو جب اس کو فلمایا جائے گا تو وہ ذہنوں پہ عکس ہو جائے گی، جس کے ساتھ قرآنی معاملات اور تاریخی معاملات کو مسخ کرنا مطلوب ہے۔ تو جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے معاملے کے اندر بھی یہ ظلم کیا ہوا ہے، ان کے معجزات کے جو ہے وہ واقعے کے معاملے وہ یہاں پر آیا تھا، اس مناسبت سے ہم نے ضمن یہ کچھ بات جو ہے وہ کی ہے۔ قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام، اما ان تلقی، کہ آپ پھینکیں گے، سارے عام زبان کے تسی وار کرو گے، وَإِمَّا أَن نَّكُونَ، یا ہم ہوں گے، نَحْنُ الْمُلْقِينَ، پھینکنے والے، ہم وار کریں گے یا آپ وار کریں گے، کیونکہ وہ تو جادوگر تھے نا، وہ تو جادوگر سمجھتے تھے اور جادوگر کے اعتبار سے بات کر رہے تھے کہ آپ نے پہلے اپنا وار کرنا ہے یا ہم پہلے اپنا وار کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قال، اس نے کہا، القوا، تم جو ہے وہ پھینکو، تم جو ہے وہ وار کرو۔ فلما القوا، جب انہوں نے پھینکا، دوسری جگہ پر ہے کہ انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں جو ہے وہ زمین پہ پھینکی، فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ، سورۃ طٰہٰ میں ہے فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، ان کی رسیاں، ان کی لاٹھیاں جادو کی وجہ سے
موسیٰ علیہ السلام کو دکھائی جا رہی تھی کہ وہ حرکت کر رہی ہیں، وہ بھاگ رہی ہیں، دوڑ رہی ہیں سانپوں کی صورت. اور کیوں ایسا کر رہی تھی؟ اور اب یہاں پر تو اختصار ہے نا، اب یہاں اللہ نے وہ وجہ بیان کر سورۃ طٰہٰ میں بیان کیا کہ انہوں نے پھینکا کیا تھا، رسیاں اور لاٹھیاں. اور وہ رسیاں لاٹھیاں جس جو ہے بوجہ جادو کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو سام محسوس ہو رہے. جس سے ایک بات یہ بات ہوگی کہ جادو کا اثر نبیوں پر بھی ہوتا ہے، لیکن نبیوں کی نبوت میں، تعلیم میں، معاملے میں کبھی اس کا دخل نہیں ہوتا. صرف وہ طبیعت کی آتا کہ مشقت یا کوئی چیز کا معاملہ وقتی کو پریشانی ہوتی ہے، لیکن معاملہ نہیں ہوتا. اس سے بات جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہودیوں نے جادو کیا تو آپ کو جس جیسے آپ کو رسیوں سے باندھا ہوا ہے، اور بسا اوقات آپ سمجھتے کہ میں جو ہے وہ کام کر لیا باغ نہیں کیا ہوتا. اس سے بڑھ کے آپ کو نہ قرآن کی آیت بولی، نہ کبھی کوئی نماز میں غلطی لگی، نہ کبھی مسئلہ بیان میں غلطی لگی. وہ صرف اس حد تک تھی کیونکہ آپ باہر نبی ہیں تو اولاد آدم سے نا، جن سے انسان سے ہے تو انسانی خواص میں سے اس کو جادو کا اثر ہوتا ہے. تو اب قرآن سے بھی ثابت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پہ یہ اثر ہوا کہ ان کو وہ لاٹھیاں اور وہ رسیاں سام ہونے لگی. اور ہوئی کیوں؟ اب اگلی بات بھی اللہ نے سمجھا دی کہ یہ جادوگری تھی. جادو کا کام کیا ہوتا ہے؟ جادو میں چیز آپ کو نظر کچھ آتی ہے، ہوتی کچھ ہے. جادو ایک دھوکہ ہوتا ہے. مایا سحرو، انہوں نے جادو کر دیا اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں کو. اب یہ لفظ نے ایک اور مسئلہ واضح کر دیا، جادو اور معجزے کا فرق کھول دیا اس لفظوں نے. وہ کیا کہ جو جادو ہوتا ہے اس میں نظر بندی ہوتی ہے، چیز کی اصل نہیں بدلتی. یعنی وہ لاٹھیاں اور وہ رسیاں ہی تھیں اور لاٹھیاں ہی تھیں، لیکن جادو کی وجہ سے دیکھنے والوں کو وہ سانپ لگ رہی تھی. وہ اصل میں بدلی نہیں تھی، ان کی اصلیت نہیں بدلی تھی، لیکن دیکھنے والوں کی آنکھوں کو جادو کر دیا تھا. ان کو محسوس کیا ہو رہی تھی؟ سانپ ہے یہ سارے. جبکہ معجزے کے اندر کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا الق معافی یمین پھینکیے تو سانپ بن گیا. موسیٰ بغبر آ گئے تو اللہ نے فرمایا خذھا، میرے موسیٰ علیہ گھبرانا نہیں، پکڑے اس کو. سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم اس کو اس شکل میں واپس کر دیں گے. معلوم ہوا کہ معجزے میں شکل بدلی ہے، اس کی اصلیت بدلی ہے. یہاں اصلیت نہیں بدلی، یہاں لوگوں کی آنکھوں کو کیپچر کیا گیا ہے، آنکھوں کو باندھا گیا ہے. اور وہاں لاٹھی جہاں اللہ نے کہا وہاں وہ جو لاٹھی تھی وہ عملاً سانپ بنا تھا. تو قرآن کے دونوں لفظوں کو سامنے رکھے تو یہ حقیقت سمجھ آ گئی کہ معجزے میں چیز کی اصلیت حقیقت بدلتی ہے، اور جادو میں چیز کی اصلیت اور حقیقت نہیں بدلتی. یہ قرآن آیات سے ہی نتیجہ واضح ہے. ہاں جی، یعنی آنکھوں کو اس انداز سے وہ باندھتے ہیں، معاملہ کرتے ہیں جس کے نتیجے میں اسے وہ چیز اپنی حقیقت کے برعکس نظر آتی ہے. فلما القوا، جب انہوں نے پھینکا، سحروا، انہوں نے جادو کر دیا، اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں کو، واسترہبوہم، اور اب جادو کرنے کا مقصد کیا تھا؟ جادو بھی اس انداز سے کیا جس سے لوگوں کو بھی خوف زدہ کرے، لوگوں کا بھی ایک پریشر ہوئے. واسترہبوہم، اور انہوں نے خوف زدہ کر دیا ان کو، ڈرا دیا ان کو، جب جو ہے ان کو جو ہے وہ وحشت زدہ کر دیا کہ لوگ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، اوئے ایک ہی بن گیا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ اسی معاملہ بڑا کیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ بڑی سکون سے کہا باہر تسا کرنا کرو جو کرنا. موسیٰ علیہ السلام یقین پہ تھے اللہ کا نبی ہوں، اور اللہ اپنے نبیوں کو کبھی بھی نیچا نہیں ہونے دیتا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اللہ کی طرف سے پورے یا وہ جو ہے وہ یقین وثوق پہ تھے. تو آپ جو نے پھینک دیا، مایا وجاؤ بسحر عظیم، اور وہ لائے بہت بڑا جادو. یعنی جادو بھی انہیں اخیر درجے کا جنہوں کہتے ہیں نا اپنے، وہ بہت بڑا جادو لے کر کے. اب یہاں سے ایک بات اور واضح ہوگی کہ جادو بھی حقیقت میں عملی وجود ہے، شیطانی معاملات ہے اگرچہ،
لیکن اس کا انکار جائز نہیں ہے. کئی لوگ اس کے ویسے منکر ہے کہ جادو وجود ہی کوئی دنیا میں ہوتے. یہ چیز بھی غلط ہے. اگر نہ ہوتا تو اللہ پھر یہ چیزیں جو بیان نہ کرتا. پھر قرآن مجید میں بھی اللہ نے سورہ بقرہ میں کہا نا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ مَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، اور وہ لائے بہت بڑا جادو. بس یہاں تک روک دے ٹائم، باقی انشاءاللہ پھر سے آگے کل پڑھیں گے انشاءاللہ. فرمایا قال الملأ من قوم فرعون، اور جب قوم فرعون کے سرداروں نے کہا ان ھذا لساحر علیم، یقیناً یہ ایک جادوگر ہے، خوب علم والا ماہر جادوگر. یرید، وہ چاہتا ہے ان یخرجکم، کہ نکال دے تم کو، من ارضکم، تمہاری زمین سے. فماذا تأمرون، پس کیا تم رائے دیتی ہو، کیا تم حکم دیتے ہو. قالوا، تو انہوں نے کہا، سرداروں نے کہا، ارجہ، تم مؤخر کر اس کو، ڈھیل دے، مہلت دے، میں اس کو بھی، وَأَخَاهُ، اور اس کے بھائی کو بھی، وَأَرْسِلْ، اور تو بھیج، فی المدائن، شہروں میں، حاشرین، اکٹھے کرنے والے، یا تو کا، وہ لائیں تیرے پاس، بکل ساحر علیم، ہر ماہر جادوگر، خوب فن والا، جاننے والا. وجاء السحرۃ فرعون، اور آ گئے جادوگر فرعون کے پاس. قالوا، انہوں نے کہا، ان لنا لاجرا، یقیناً ہمارے لیے معاوضہ ہوگا، صلہ ہوگا، ان کنا نحن الغالبین، اگر ہوئے ہم ہی غالب آنے والے. قال نعم، تو فرعون نے کہا جی ہاں. وَإِنَّكُمْ، اور بے شک تم، لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، یقیناً میرے قریبی، تم قریبیوں میں سے بھی ہوگے. قالوا، انہوں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، اما ان تلقی، کہ آپ پہ جب پہلے پھینکیں گے، آپ وار کریں گے، وَإِمَّا أَن نَّكُونَ، یا ہم ہوں گے، نحن الملقین، ہم پھینکنے والے، وار کرنے والے. قال، اس نے کہا، القوا، تم پھینکو، تم وار کرو. فلما القوا، جب انہوں نے پھینکا، وار کیا، سحروا اعین الناس، انہوں نے جادو کر دیا لوگوں کی آنکھوں پر. واسترہبوہم، اور انہوں نے خوف زدہ کر دیا ان کو، ڈرا دیا ان کو. وجاءوا بسحر عظیم، اور وہ لائے بہت بڑا جادو. سوامی ہم دیکھ، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.